کلپ نمبر 1073۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 38 سے 40 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ، اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے گارے پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی، اس کا انکار کرتے ہوئے فرعون نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا جس کی تم عبادت کرو۔ پھر اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک گارے پر آگ جلا کر اینٹ تیار کرو، پھر میرے لیے ایک انتہائی اونچا محل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو موسیٰ کو اپنے دعوے میں جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک معبود ہے جس نے اسے اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ فرعون نے یہ گمان کیا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مکان ہے اور وہ جسم ہے کہ اس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہوگا، اس لیے اس نے حامان کو عمارت بنانے کا حکم دیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ چنانچہ حامان نے فرعون کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہزارہا کاریگر اور مزدور جمع کیے، اینٹیں بنوائیں اور تعمیراتی سامان جمع کر کے اتنی بلند عمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اینٹ بنانے والا حامان ہے، یہ صنعت اس سے پہلے نہ تھی۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا تکبر کیا، اور وہ سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں تکبر کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کے لشکریوں نے مصر کی زمین میں بے جا تکبر کیا اور حق کو نہ مانا اور باطل پر رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ تو اے قرآن پڑھنے والوں، دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کرو۔ یہ وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے سارا واقعہ بیان کیا گیا کہ گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان کے عروج و زوال سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنی حالت کو سدھارا جائے۔ افسوس، فی زمانہ لوگ اس مقصد سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں اور سابقہ قوموں کی عملی حالت اور ان کے عبرتناک انجام سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔